الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین الذی جعل حبیبہ خاتم النبیین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان علم و عمل میں تضاد کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں جو کچھ بیان کروں مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اللہ رب ذوالجلال اس میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود تم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اب اس ضمن میں احادیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ مسلم، ترمذی، نسائی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید راوی ہیں حدیث پاک کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی اور وہ گدھے کی طرح، گدھا جس طرح چکی کو لے کر گھومتا ہے وہ شخص اسی طرح چکر لگا رہا ہوگا۔ دوزخ میں رہنے والے لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، کہیں گے فلاں تیرا یہ حال کیسے ہوا ہے؟ وہ کہے گا میں جو بات کہتا تھا میں اس پہ عمل تو نہیں کرتا تھا۔ وہ کہیں گے تو ہمیں نہیں بتاتا ہوتا تھا دین کی باتیں، خود تو یہاں پر اس حالت میں شور مچا رہا ہے اور پوری جہنم میں رہنے والوں کو تو نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے اپنے شور سے۔ وہ کہے گا ہاں بالکل، میں جو کہتا تھا میں اس پر عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ایسی اقوام کے پاس سے گزرے، کچھ لوگوں کے پاس سے جن کے ہونٹ کینچیوں سے، آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جبریل امی سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امی نے بتایا آپ کے قوم کے وہ خطباء ہیں جو کچھ وہ زبان سے کہتے تھے وہ خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی بیان کریں، پہلے میں اکثر یہ کہتا ہوں پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر بندے کے اپنی جگہ سے قدم ابھی نہیں ہلیں گے، اس سے پوچھا جائے گا اس کی عمر کے متعلق کس کام میں اپنی زندگی کو گزار کے آیا ہے، اس کے علم کے مطابق پوچھا جائے گا تو نے علم حاصل کیا تھا کیسے، کس طرح اپنے علم کا استعمال کیا ہے۔ مال کے متعلق پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ اس کو اس کے جسم کے متعلق سوال کیا جائے گا اپنے جسم کو تو نے کس طرح استعمال کیا۔ یہ چاروں سوال اللہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں بلا کر پوچھیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ تو اتنی جاہ و جلال والی ہے کہ وہاں پر تو انبیاء کرام علیہم السلام ان کی گردنیں اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ہمارے اندر کیا کسی کے اندر اتنی کوالٹی یا اتنی پاور ہے جو اللہ کے سامنے اپنی جوانی کے بارے میں جواب دے، اپنے علم کے بارے میں جواب دے، اپنے جسم کے بارے میں جواب دے، اپنے مال کے بارے میں جواب دے؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے اپنے علم و عمل، اپنے مال، اپنی جوانی، اپنے کاروبار میں درستگی کریں تاکہ ہم کل بروز محشر شرمندگی سے بچ سکیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے کچھ لوگ اہل نار کے پاس جائیں گے، جنتی جہنمیوں کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے بھائی تم آگ میں کس وجہ سے داخل ہوئے ہو؟ خدا کی قسم تم ہمیں جو بتایا کرتے تھے نا ہم اس پہ عمل کر کے ہم تو جنت میں آ گئے ہیں، خود تم جہنم میں ہو۔ تو وہ کہیں گے انا کنا نقول ولا نفعل، بے شک ہم جو کہتے تھے ہم اس کے مطابق عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء میں سے بنا دے جو بعمل ہوں، جو
قول فعل کرتے ہوں اس پر وہ عمل کرنے والے ہوں۔ یہ تو ایسے ہے کہ ممبروں سے بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں اور خود پر تو اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جنتی جا کر ان سے کہیں گے کہ جناب علامہ صاحب، خطیب صاحب، ہم آپ کے بیانات سن کے جنت میں آئے ہیں، آپ ادھر جہنم میں جل رہے ہیں۔ کہیں گے ہاں بالکل، ہم جو کہتے تھے تمہیں ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بندہ خطبہ نہیں دیتا مگر اللہ عز و جل اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ تو نے کس مقصد کے لیے خطبہ دیا تھا؟ اس لیے کہ تو ریاکار بن جائے کہ تیرا مقصد کچھ اور تھا؟ جعفر کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار خطبہ دے کر رونا شروع کر دیتے تھے۔ اے مالک بن دینار، آپ خطبہ ارشاد فرما کر روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جو خطبہ دیا اس کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا۔ خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میزان اعمال تولے جائیں گے اس وقت صرف جو ہمارے افعال ہیں نا، ہمارا کردار ہے، ہمارے اعمال ہیں، ان کے مطابق بھی سوال ہوگا، انہیں بھی پلڑے میں رکھا جائے گا، لیکن جو ہم زبان سے کوئی جملہ بولتے ہیں یہ لفظوں کو بھی تولا جائے گا، ان لفظوں کو بھی تول کر پوچھا جائے گا یہ جملہ کس مقصد کے لیے تھا، کیا اس میں اللہ کی رضا تھی یا ریاکاری تھی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معاف کرے اچھائی کے بارے میں سوال کیا کرو، برائی کے متعلق سوال ہی مت کیا کرو۔ پھر حضور نے فرمایا لوگوں میں سے برے لوگوں کے اندر سب سے برا وہ ہے جو بے عمل عالم ہو۔ اور حضور کو ایک جگہ پوچھا حضور سب سے اچھا کون ہے؟ حضور نے فرمایا عالم بعمل سب سے اچھا ہے۔ فرمایا برا کون ہے؟ فرمایا جو برے لوگ ہیں ان میں سے برا وہ ہے جو بے عمل عالم دین ہو، جو خود تو دوسروں کو دین کی تبلیغ کرتا اس پر وہ عمل نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی مثال جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے خود بھول جاتا ہے، وہ اس چراغ کے اس دھاگے کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا رہتا ہے، لوگ اس سے کام کاج کرتے رہتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یہ خود جلتا رہتا ہے اور یہ جل کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے افعال، ایسے قول، ایسے اقوال کہیں کہ جن سے آپ جنہیں اپنی زندگیوں پر بھی آپ نے نافذ کیا ہو۔ اسی لیے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کر سکتے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال مجھے آپ کو سب سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔